والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رمضان کے مختصر وقفے کے بعد پھر ہم اپنے باقاعدہ دروس کا آغاز کر رہے ہیں، آن لائن دروس کا، اور تاریخ کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی کلاس ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں یہ پہلی کلاس ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ کرے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم طلباء و طالبات، ہمارا جو آخری سبق تاریخ میں ہوا تھا، خلفائے راشدین کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی خلافت کا دور، یہ ہمارے درس کا حصہ تھا، اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کے بعد جس مقام پر رکے تھے وہ مقام یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں کیا کام انجام دیے، اعمال، آپ کے کام۔ لہذا ہم نے پڑھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور اگرچہ کہ بہت مختصر رہا، لیکن بہت سے اہم واقعات اس دور میں پیش آئے، اور اس مختصر سے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی، بلکہ اس کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد بھی اسلامی حکومت پر، اسلام پر اور مسلمانوں پر اس کے بہت اچھے اور گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے بعض کارناموں کا یہاں ذکر کیا گیا، اور اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ پہلی چیز تھی لشکر اسامہ کی روانگی، اور دوسری تھی فتنہ ارتداد کا خاتمہ، تیسری چیز جمع قرآن، اور چوتھی چیز تھی عراق اور شام کی فتوحات۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پیش آئی تھیں، یعنی اہم اعمال، ان کے یہ اہم کام تھے۔ اب پھر باری باری ترتیب وار ان کے کارناموں کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا جو کارنامہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی۔ اسامہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ام ایمن ہیں، ان کا نام برکت تھا، برکہ نام تھا، اور ام ایمن کنیت تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا تھا ان کی والدہ کی وفات کے بعد۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندی تھیں، اس کے بعد ان کی والدہ کے ساتھ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا یہ رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہو گئے تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور انہی سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حبہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے۔ جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری، ان کی امارت پر اعتراض کیا کہ انہیں اس لشکر کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تم
ان کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو اس سے پہلے تم ان کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، لیکن اللہ کی قسم ان کے والد عمارت کے قابل تھے اور اسامہ بھی عمارت کے قابل ہیں، اور یہ مجھے بہت محبوب ہیں جیسا کہ ان کے والد بھی مجھے محبوب تھے۔ تو اس کی وجہ سے انہیں حب رسول وابن حب ہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، اور آپ کو جو صحابی محبوب تھے زید بن حارثہ ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ معاملات کرنے میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اس قدر اہتمام کرتے تھے جیسا کہ بڑی بڑی باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ تھا عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے میرا وظیفہ ان سے کم کیوں مقرر کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے اور ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے۔ بہرحال اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا لشکر اسامہ تیار کیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ شام کے جنوب میں موتا کے قریب قبیلہ خزاعہ جنہوں نے غزوہ موتا کے موقع پر رومیوں کی تائید کی تھی، ان کی مدد کی تھی، تو ان کو سبق سکھانا، یعنی قبیلہ خزاعہ کو سبق سکھانا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی مدد کی تھی، یہ اس کا ایک اہم مقصد تھا۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے دور میں رومیوں سے مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ مؤتہ تھی، اور دوسری جو جنگ ہوئی تھی وہ یرموک تھی، اور یہ تیسرا لشکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ غزوہ مؤتہ جو کہ جمادی الاولی سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اسی غزوے میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید شہید کر دیے گئے تھے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر بنائے تھے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کے بعد دیگر اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر فوج کی کمان سنبھالی اور اس لشکر کو بچا کر مدینہ لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اس لشکر کی تیاری شروع کر دی تھی، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے، بلکہ بعض میں صراحت کی گئی کہ 2 دن پہلے ہی تیار کیا تھا۔ بہرحال حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس لشکر کے تیار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، اور اس وقت ان کی عمر 20 برس سے زیادہ نہیں تھی، 30 سال کی عمر کے تھے، اور اس لشکر میں ان کی قیادت کے تحت، یعنی ان کی قیادت میں مسلمانوں کے بڑے بڑے صحابہ تھے، انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 700 افراد پر مشتمل 700 افراد تھے اس لشکر میں، اور مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اور جیسا کہ اس بات کا میں نے ذکر کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے سلسلے میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس لشکر کے امیر رہیں گے، اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس لشکر کے ساتھ اس مقام پر جاؤ جہاں تمہارے والد شہید کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے سلسلے میں جس تاکید کے ساتھ
عمل کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی ولایت جائز ہے، فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تولیت جائز ہے، امارت جائز ہے۔ فاضل وہ جو فضیلت والا ہے، مفضول جو کہ جس پر فضیلت رکھی گئی ہے، یعنی وہ فاضل سے کم ہے، اس پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ تو اگرچہ کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاضل تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مفضول تھے امیر مقرر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو امیر بھی بنایا جا سکتا ہے اور امام بھی بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہو۔ اس لشکر کے تیاری کے بعد جب یہ لشکر مدینے سے باہر نکلا، مقام جرف میں پہنچا، جو مدینے کے شمال میں مدینے کے شمال میں شام کے راستے میں ہے۔ تو اس لشکر کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے، لہٰذا وہ مقام جروف میں ٹھہر گیا۔ اس لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس لشکر کے افراد مدینہ چلے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن کے بعد اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ لشکر اسامہ کی روانگی کی تیاری کی جائے اور جو لوگ اس لشکر میں شامل تھے وہ مقام جرف میں پہنچ جائیں۔ اور یہ وہ حالات تھے جبکہ مدینے کی صورتحال بہت بدل چکی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ جزیرہ عرب کے شبہ جزیرہ عرب کے بہت سے آس پاس کے لوگ مکہ، مدینہ اور طائف کے باہر خاص طور پر مرتد ہو چکے تھے، اور ارتداد کی کئی مختلف شکلیں تھیں۔ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو پھر سے کافر ہو چکے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ارتداد کی مختلف شکلیں تھیں جو پیدا ہو چکی تھیں۔ تو ایسی صورتحال میں لشکر اسامہ کو شام کے لیے روانہ کرنا بظاہر حکمت کے خلاف تھا، لہذا کچھ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ اب جبکہ ہمیں اس لشکر کی ضرورت ہے مدینے، مکے اور طائف کی حفاظت کے لیے، اسلامی خلافت کے مرکز کی حفاظت کے لیے ہمیں اس لشکر کی ضرورت ہے، لہذا آپ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس جھنڈے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا ہو اس کو میں کھول نہیں سکتا۔ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس لشکر کی روانگی کے بعد مدینے میں اکیلا رہ جاؤں گا اور درندے اور پرندے مجھے نوچ کر کھا لیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اس کے بعد کچھ انصار نے مشورہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیں کہ کم از کم اس کے کمانڈر کو تبدیل کر دیں۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بعض انصار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کے کمانڈر کو تبدیل کر دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگے کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر مقرر کیا ہے اور میں انہیں عمارت سے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ لہٰذا نہ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اس کا کمانڈر تبدیل کیا جائے۔ دونوں باتوں پر وہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اس لشکر کو روانہ کیا۔ البتہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ جائے، ان کے ساتھ مدینے سے باہر نہ جائیں، یعنی اس لشکر میں وہ شامل نہ رہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے ساتھ چل پڑے اسے ودا کرنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے۔ اسامہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیے یا پھر میں اتر جاتا ہوں سواری سے۔
ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو تم اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اگر میرے پیر غبار آلود ہوتے ہیں، میرے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ پھر وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ چلتے رہے اور ان کو اور ان کے لشکر کو چند باتوں کی وصیت کی. انہیں اس بات کی وصیت کی کہ ہرگز وہ خیانت نہ کریں اور دھوکہ دہی نہ کریں اور کسی کو دھوکے سے قتل نہ کریں اور کسی کا مسلح نہ کریں. مطلب مسلح قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹ دینا ہے. کسی بچے کو قتل نہ کریں، کسی بوڑھے کو قتل نہ کریں، کسی درخت کو نہ کاٹیں اور نہ ہی کسی درخت کو جلائیں. صرف اسی شخص سے جنگ کریں جو ان سے جنگ کرے اور ان کے سامنے دشمنی کو ظاہر کرے. کہا جاتا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب روانہ ہوا تو 40 دن کے بعد یا پھر 70 دن کے بعد وہ مدینہ واپس ہوا اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس لشکر میں اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی. اس لشکر کے بہت سے اثرات ہوئے، یعنی اس لشکر کے بھیجے جانے کے بہت سے اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی اور پھر کافروں پر بھی. اس لشکر کو بھیجنے سے مسلمانوں کی قوت اور ان کی طاقت کا اظہار ہوا. یہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا کیونکہ کافروں نے سوچا کہ ایسے حالات میں جب مسلمان مدینے کے باہر کوئی لشکر بھیج رہے ہیں اور وہ بھی شام جیسے دور دراز مقام کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایک بڑی قوت پائی جاتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے قوت کا اظہار ہوا اور اس کی وجہ سے مختلف قبائل جو مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ شاید مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج ہوگی اور اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو کافی نقصان میں رہیں گے. لہٰذا وہ باز آئے، مدینے پر حملہ کرنے سے باز آئے. ایک چھوٹا موٹا حملہ انہوں نے کیا جس کا ذکر آئے گا، لیکن بہرحال انہوں نے کوئی بڑا حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پورے اصرار کے ساتھ لشکر اسامہ کی روانگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کے حکم کی انہوں نے سختی سے پابندی کی. لہذا یہاں سنت کے التزام کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کاہلی اور سودا بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی شخص یا ہم ظاہری اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس لشکر کو نہیں بھیجا جانا چاہیے، لیکن جب سنت کی پابندی کی بات آتی ہے جس پر ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے عمل کیا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں لیکن اسے اختیار کرنا چاہیے اور اسی میں بھی کامیابی ہے. یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی طرح ہمیں نصوص پر، قرآن پر اور حدیث پر سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے اگرچہ کہ حالات بظاہر اس کے خلاف نظر آتے ہوں، کیونکہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ خیر ہی ہوگا. گو کہ آغاز میں ہمیں حالات بظاہر برعکس نظر آتے ہوں لیکن اس کا جو انجام ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے حق میں ثابت ہوگا. یہ پہلا کارنامہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اسامہ کو روانہ کرنا. دوسرا کارنامہ ہے القضاء علی فتنۃ الردہ، فتنہ ارتداد کا خاتمہ. فتنہ ارتداد کا خاتمہ، ارتداد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانے، اسلام لانے کے بعد اپنے قول یا عمل کے ذریعے کفر کو ظاہر کرنا، یہ ارتداد کہلاتا ہے. مرتد ہو جانا، اسلام سے نکل جانا، پھر سے کافر بن جانا. فتنہ ارتداد کا آغاز اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ سن 9 ہجری میں جو عام الوفود کہا جاتا ہے، بڑے بڑے وفود آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہیں ارتداد کے بھی کچھ اشارے مل چکے تھے. اگرچہ کہ پوری طور پر اس کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہوا کہ کچھ لوگ مرتد ہونے لگے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے آپ کو اطلاع ملی تھی کہ یمن میں اسود عنسی نے
اور یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے، اور پھر اسی طرح طلحہ بن خویلد الاسدی نے بزاخہ میں نبوت کی دعوے کی ہے۔ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، خطاب کرتے ہوئے، کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر وہ بھلا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 کنگن ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری، پھر میں نے پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے، اور میں نے اس کی تعبیر یمن کے جھوٹے اور یمامہ کے جھوٹے سے کی، یعنی کنگن کی طرح یہ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائیں گے، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے وہ کافی مشکلات کا سبب بنیں گے، لیکن بہرحال ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ارتداد کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں بہت زیادہ وسعت ہو گئی، اور شبہ جزیرہ کے بہت سے علاقوں میں ارتداد کا فتنہ بہت تیزی سے پھیل گیا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مدینہ، مکہ اور طائف کے علاوہ تقریباً سارے ہی علاقوں میں یہ فتنہ پھیل چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے علاقے میں سارے لوگ کافر ہو چکے تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، لیکن ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو مرتد ہو چکے تھے، اگرچہ کے بعد مسلمان بھی ان علاقوں میں موجود تھے۔ فتنہ ارتداد کے کچھ اسباب یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فتنہ ارتداد کے خاتمہ کا ذکر کریں، وہاں فتنہ ارتداد کے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ارتداد کا یہ فتنہ پیدا ہوا تھا۔ سب سے پہلا جو سبب یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہونا یہ ارتداد کا پہلا سبب بنا، بلکہ بعض قبائل یہ کہتے ہوئے بھی سنے گئے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کی وفات نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک مضبوط قلعہ تھی جو اس فتنے کو روکے ہوئی تھی، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ فتنہ ظاہر ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ بہت سے لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہیں زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد نہیں ہوتے، لیکن چونکہ قریب میں مسلمان ہوئے تھے لہذا اسلام پوری طرح ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ گویا اسلام کا پوری طرح ان کے دلوں میں داخل نہیں ہونا اور نئے مسلمان ہونا یہ ان کے ارتداد کا دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب ریاست اور عمارت کی طرف، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبوت ریاست اور عمارت کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتا ہے، لہذا انہوں نے سوچا کہ اس طرح کے دعوے ہم کریں تاکہ ہمیں بھی ریاست اور عمارت حاصل ہو جائے۔ اور چوتھا سبب تھا قبائلی عصبیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو ان میں رسول کو بھیجتے ہوئے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا منصب عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان قبائل میں جو ابھی قریب مسلمان ہوئے تھے ان کو دلوں میں قریش کے خلاف ایک حسد پایا جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کو دیا ہے وہی شرف ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا جھوٹا دوسرے قبیلے کے سچے سے زیادہ افضل ہے۔ کاذب ربیہ، جیسا کہ بنو حنیفہ کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ کاذب ربیہ خیر من صادق مضر، کہ ربیہ کا جھوٹا یہ مضر کے سچے سے زیادہ اچھا ہے۔ پانچواں سبب تھا زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا۔ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا، وہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے، ہم کسی اور کو پھر یہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ 5 اسباب ہیں جو فتنہ ارتداد کے تھے، یعنی 5 اسباب کے تحت یہ فتنہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن یہ اہم سبب ہیں۔ تو فتنہ ارتداد کا جو سب سے پہلا مقابلہ ہوا اور جو سب سے پہلا ٹکرا ہوا وہ تھے قبیل فزارہ اور اسد۔ لشکر اسامہ جب مدینے سے روانہ ہوا تو فرازہ اور اسد کے قبیلے والوں نے سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے، لہٰذا مدینے پر انہوں نے حملہ کرنا چاہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے
اطلاع ملی تو آپ نے مدینے پر لوگوں کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ایک لشکر لے کر ذی قصہ نامی مقام پر پہنچے اور وہاں انہوں نے قبیلے زبیان اور قبیلے ابس اور زبیان، ان قبیلوں نے جو حملہ کیا تھا ان کے حملے کو روک دیا اور وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ پہلا مقابلہ تھا جو مرتدین سے ہوا تھا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا ذی قصہ نامی مقام پر۔ اس کے بعد جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس آ گیا تو انہوں نے اسلامی لشکر کو 11 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک امیر مقرر کیا اور انہیں مختلف مقامات کی طرف بھیجا۔ یہ 11 دستے تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے خاتمے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی کہ کسی ایک طرف پوری توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے 11 دستے مقرر کیے اور ہر دستے کا ایک امیر مقرر کیا اور ہر امیر کو یہ حکم دیا کہ جب بھی وہ کسی مقام پر پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ تو سب سے پہلا جو دستہ تھا وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنایا گیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ طلحہ بن خویلد اسدی جو قبیلے بنی اسد کا ہے اس کی طرف جائیں، پھر اسے ختم کرنے کے بعد مالک ابن نویرہ کی طرف جائیں جو قبیلے بنی تمیم کے ہیں۔ اور دوسرا دستہ انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ یمامہ میں مسلمہ کی طرف جائیں اور اس کے بعد پھر عمان کی طرف جائیں۔ اور تیسرا دستہ شرحبیل ابن حسنہ عام طور پر کہا جاتا ہے شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں یمامہ کی طرف بھیجا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے۔ یعنی اکرمہ کے پیچھے شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ اکرمہ کی مدد کریں۔ چوتھا دستہ مہاجر ابن امیہ کی قیادت میں چوتھا دستہ انہوں نے بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ یمن جائیں، اس کے بعد حضرموت جائیں قبیلے کندا کی ارتداد کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پانچواں دستہ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قبیلے قضاع کی طرف جائیں اور غسان کی طرف جائیں جو جزیرے عرب کے شمال میں رہتے ہیں۔ اور چھٹا دستہ حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقرر کیا اور انہیں عمان کی طرف بھیجا۔ ساتواں دستہ عرفجہ ابن حرثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنایا اور انہیں مہرہ کی طرف بھیجا جو عمان میں ہے۔ اور آٹھواں دستہ طریفہ بن حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنایا اور انہیں قبیلے بنی سلیم کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ جو حوازن کے قبیلے کے لوگ ہیں بنو سلیم کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ نواں دستہ سوید ابن مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا اور انہیں تہامہ کی طرف بھیجا جو یمن میں ہے۔ اور 10واں دستہ علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا اور انہیں بحرین کی طرف روانہ کیا۔ 11واں دستہ خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقرر کیا اور انہیں شام کے قریب کے علاقوں کی طرف بھیجا، شام کے آس پاس کے علاقوں میں۔ اور ان فوجی دستوں کو روانہ کرنے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کے پاس خطوط بھی بھیجے اور انہیں اس بات کی دعوت دی کہ وہ توبہ کر لیں اور پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر وہ انکار کرے یعنی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے انہیں خطوط بھیجے تھے اور اس کے بعد ان دستے کے کمانڈروں کو بھی اس بات کی تاکید کی، تمام عمرا کو، تمام امیروں کو اس بات کی تاکید کی کہ انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دے کہ وہ توبہ کر لیں اور پھر سے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے جنگ کریں۔ تو یہ حکمت عملی تھی جو انہوں نے اپنائی تھی کہ مختلف علاقوں میں چونکہ ارتداد پھیلا ہوا تھا تو انہوں نے ساری توجہ ایک علاقے کی طرف مرکوز کرنے کی بجائے سارے علاقوں کے ساتھ ایک ساتھ مقابلہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تاکہ اس ارتداد کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب یہ لشکر کیسے پہنچے اور کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، ان تمام لشکروں کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو آج کا یہ سبق تھا۔ سبق کے سلسلے میں ہم نے 2 باتیں پڑھی، ایک لشکر اسامہ کی روانگی اور دوسرا فتنہ ارتداد کے خاتمے کے سلسلے میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی اور اسلامی لشکر کو 11 فوجی دستوں میں تقسیم اور ترتیب۔
یہ ہم نے پڑھا. تو اگر اس سلسلے میں کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ایک مکمل اسلام کب بھیجیں گے؟ مکمل کتاب میرے خیال سے مکمل کتاب ارسال کریں. مکمل کتاب ارسال کریں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ تفسیر تاریخ کی جو کتاب ہے وہ مکمل ہی ہے. تاریخ کی کتاب اگر کسی کو نہیں ملی ہے تو پھر سے بھیج دیں گے، لیکن جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ مکمل ہے. یہ سارے اسباق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک ساتھ موجود ہے اس کتاب میں. تو اس میں ارتداد تک کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ باقی سب اس کا ایک ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ. جی ابھی نہیں ملی کسی کو بھی. جو حصہ آج ہم پڑھے ہیں وہ جتنا حصہ بھیجا گیا ہے اس میں آج کا حصہ تو شامل ہے، اس میں مزید حصہ بھی ہے. اگر یہ نہیں ملا ہے تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھیج دیں گے، لیکن اس میں مزید کچھ حصہ بھی ہے وہ بھی اس کو ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حصہ آپ پڑھے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں ملا، بعض لوگوں کو، تو بہرحال انشاءاللہ وہ بھی بھیج دیا جائے گا. اچھا مل بھی گیا ہے پرانا بعض لوگوں کو. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.